آج کل نماز بڑی چرچے میں ہے، خاص طور سے تراویح، تو چلیے اس کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ ایک اسلام کا پلر ہے، آپ کو جیسے پتا ہوگا، شاید 5 پلرز ہیں اسلام میں، اس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں جو ہیں شامل ہیں نا۔ ہر ایڈلٹ میل فیمیل کا فرض ہے، اور ہم شروع کرتے ہیں نماز جب ہم کہتے ہیں الحمد سے شروع کرتے ہیں، جو سورہ ہمارے ہر رکعت میں ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ جو ہے، وہ جو رب ہے، وہ سب کا رب ہے، پورے عالم کا، پورے یونیورس کا رب ہے، اس میں چاہے اینیمیٹ ہو چاہے ان اینیمیٹ ہو، سب کا وہ رب ہے۔ تو اس کے مطلب ہم سب جو ہیں وہ ویسے ہی ایک ہے۔ اسلام بہت ایگالیٹیرین مذہب ہے۔ ہم اس مہینے میں زکوٰۃ بھی بہت دی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے ہم پر، اور زکوٰۃ جو ہے وہ جس کو ہم لوگ کبھی کبھی پور ریٹ یا ٹیکس کہتے ہیں، مطلب آپ اپنے سیونگز میں سے آپ ایک حصہ نکالتے ہیں اور وہ سیونگ آپ بانٹتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سرکولیشن میں پیسہ آتا ہے، اکانومی امپروو کرتی ہے، دوسرا یہ کہ جس کے پاس تھوڑا کم ہو اس کو مل جاتی ہے، مدد مل جاتی ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ٹیکس کمپلسری ہے ہر مسلم پہ، کہ گلف کنٹریز میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں مسلمان ویسے ہی یہ دے رہے ہیں، اور جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے تو پھر فائدہ ہے، کیونکہ انہیں یہ بھی نہیں دینا ہے، تو اس وجہ سے ہے۔ اور نماز کے اور احکام جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پہ مطلب میں نے عرض کیا کہ ایگالیٹیرین ہے، تو ہم سب ایک جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں سب مرد، تو پھر مجھے اقبال کا شعر یاد آتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ مطلب چاہے آپ راجہ ہو چاہے فقیر ہو، آپ سب ایک امام کے پیچھے کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس وقت صرف آپ اللہ کی نظر میں ایک بندہ ہیں، آپ ایک عبادت کرنے والے انسان ہیں، اور کچھ نہیں ہے، اور نہ اس سے آگے ہیں نہ اس سے پیچھے ہیں۔ تو اس وقت جو ایک فیلنگ آف بردرہڈ ہوتی ہے، جس کے اوپر اسلام میں بہت ایمفیسس ہے، وہ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، نماز سے اور بھی بہت سی چیزیں فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، یو ون آن ون ود گاڈ، تو آپ اللہ سے جو بھی دل کی اپنی بات کہہ رہے ہیں، آج کل لوگ بہت ساری کاؤنسلنگ میں جاتے ہیں کرتے ہیں، ہم لوگ آپ اب اس وقت تو یہ سب نہیں تھا، لیکن آپ اللہ سے اپنے دل کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے اس کے حساب سے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے، وہ اس کی قبولیت کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت ایک آپ نماز جب پڑھیں، اگر فل کنسنٹریشن سے پڑھیں، تو یہ ایک طرح کا میڈیٹیشن بھی ہے، اس میں آپ کی تھوڑی سی اسپریچویلٹی جو ہے وہ اپنے آپ ہی طاری ہو جاتی ہے۔ جب نماز میں جسے میں پڑھتی ہوں، جیسے میں نے چادر پہن لی، تو پھر مجھے اپنے آپ ہی تھوڑا سا ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، تو اس وقت ایک پاکیزگی کا بھی ایک وہ احساس ہوتا ہے۔ اچھا، ہم دن میں 5 دفعے نماز پڑھتے ہیں تو 5 دفعے وضو کرتے ہیں، تو صفائی کا بھی اس میں بہت احترام ہو جاتا ہے، کہ انتظام ہو جاتا ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اپنے ہاتھ پیر کو صاف کر رہے ہیں، منہ کو صاف کر رہے ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ایسپیکٹ آ جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نماز میں آ جاتی ہیں، انکلوڈنگ ایکسرسائز۔ ہم دن میں 5 دفعے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں نا، ہم پہلے کھڑے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی ایک ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے، اور ایک آپ کی باڈی فلیکسیبل بھی رہتی ہے۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے ہمارے ایک دوست تھے، ترپاٹھی جی نام تھا ان کا، تو ان سے وہ ہومیوپیتھک کیا کرتے تھے، تو میں ایک دفعہ ان کے پاس گئی، میں بہت ینگ رہی ہوں گی تب، کہ مجھے اسپونڈلائٹس کی شکایت ہے، تو بہت ہنس کے بولے، رانا تم نماز نہیں پڑھتی ہو۔ تو اس زمانے میں نماز واقعی نہیں پابندی سے پڑھتی تھی، تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا نماز پڑھتی ہوتی تو تمہیں کوئی بیماری نہ ہوتی اس طرح کی، کیونکہ نماز کے جو ایگزیکٹ پوسچرز ہیں، ہم لوگ وہ ایگزیکٹ پوسچرز کرتے نہیں ہیں۔ اگر آپ ایگزیکٹ پوسچر دیکھیے کہ جس طرح سے آپ کو کھڑا ہونا ہے، جس طرح سے آپ کو رکوع کرنا ہے، رکوع میں آپ کا بالکل ایک دم ایسے رائٹ اینگل کے اوپر آپ کو جھکنا ہے، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، جو ہاتھ کا پوزیشن ہے، جو پیر کے پوزیشن ہے، وہ سب جو ہے نا نہ کہیں آپ کے ایک مدرا ہوتی ہے آپ کو آپ کے ویلنس کے لیے۔ تو خیر اس کے بعد سے میں نے اس بات کا بہت احترام کیا، حالانکہ اسپونڈلائٹس کی شکایت مجھے رہتی ہے آن اینڈ آف، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں صحیح سے کروں ہر چیز۔ اور دوسرے، ایک روٹین فکس ہو جاتی ہے نماز میں، آپ دن میں 5 وقت
वक्त तय है कि इस वक्त आपको नमाज पढ़ना है। आप जब उस वक्त नमाज पढ़ेंगे तो आप उठेंगे बैठेंगे उसी के हिसाब से, तो आप जब बाद में नौकरियां करेंगे या जो भी काम करेंगे आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आ जाता है। तो इस तरह से नमाज के बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, और जमात में क्यों पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक साथ पढ़ते हैं, एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड होती है। औरतों को जमात में हुक्म नहीं है, वो अपने घर में भी पढ़ सकती हैं, चाहे तो वहाँ पे भी पढ़ सकती हैं। और तरावी जो है उसमें आजकल क्योंकि तरावी की बहुत बात होती है, तरावी ज़्यादातर ग्रुप में ही पढ़ी जाती है, क्योंकि ये रमज़ान के ज़माने में ज़्यादातर लोग कुरान शरीफ ख़त्म करना चाहते हैं कि पूरी कुरान शरीफ पढ़ लें। तो तरावी में जो हाफिज़ होता है, हाफिज़ कुरान, जिसने कुरान को पूरा बाय हार्ट किया हुआ है, वो एक पारा जो है वो रोज़ तरावी में पढ़ लेता है। इस तरह से लोग जिनको अरबी ना आती हो या जिनको ना याद हो, उनके लिए भी ये कुरान शरीफ पढ़ने की आसानी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप अपना ध्यान ना भटकाएं और चैन से रहें, नमाज पढ़ें, पूजा करें, जो भी दिल चाहे करें, इबादत करें ऊपर वाले की, और दूसरों को भी इबादत करने दें।